أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. ترجمہ ملاحظہ فرمائیں. اور آخرت میں ہم نے ان کے لیے ایک سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، لہٰذا اے عقل والو جو ایمان لے آئے ہو اللہ سے ڈرتے رہو. اللہ نے تمہارے پاس ایک سراپا نصیحت بھیجی ہے، یعنی وہ رسول جو تمہارے سامنے اور روشنی دینے والی اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں، تاکہ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آئیں، اور جو شخص اللہ پر ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے اللہ اس کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جہاں جنتی لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ نے ایسے شخص کے لیے بہترین رزق طے کر دیا ہے. اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور زمین بھی انہی کی طرح. اللہ کا حکم ان کے درمیان اترتا رہتا ہے تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے، اور یہ کہ اللہ کے علم نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے. گزشتہ تقریباً 6 اتواروں سے سورۃ الطلاق کی تشریح اور تفصیل کا بیان جاری اور ساری ہے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الطلاق میں سب سے زیادہ جس چیز پر زور دیا ہے وہ ہے تقوی کا حکم. اور آج کے درس کی میں نے سب سے پہلی جو آیت پڑھی فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، اللہ سے ڈرو اے عقل مندو. عقل والے لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، اور عقل مند ہونے کا دنیا میں سب سے پہلا معیار وہ ہے ایمان. ایمان اور اس کے مقتضیات پر عمل پیرا ہو جانا یہ عقل مندی کی سب سے پہلی دلیل ہے.
اور دوسری چیز اللہ کو یاد کرنا ایک عقل مند آدمی کے لیے، اور عقل مند آدمی کے لیے جو تیسرا درجہ ہے، تیسرا معیار ہے، وہ ہے کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں پیدا فرمائی ہیں ان میں غور و فکر کرنا۔ تو سب سے بنیادی چیز عقل مند آدمی وہ ہے دنیا کے اعتبار سے جس کے پاس ایمان ہے اور اس کے مقتضیات۔ ایمان، ایک اللہ پر ایمان رکھنا، اس کے مقتضیات، و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، کہ اللہ پر ایمان رکھنا، اس کے رسولوں پر ایمان رکھنا، اس کی کتابوں پر ایمان رکھنا، آخرت کے دن پر ایمان رکھنا، بعث بعد الموت اور اس کے بعد آنے والے حالات خیر اور شر پر ایمان رکھنا، یہ ہے عقل مندی کی سب سے پہلی دلیل۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو کیا کہا ہے؟ یا اولی الالباب، عقل والے۔ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پر تقوی کا ذکر فرمایا ہے، تقوی۔ اور تقوی کیا چیز ہے بھائی؟ تقوی کہتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، تقوی کی تعریف خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ تقوی ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہو جانے کا خوف کے نتیجے میں، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، خواہشات نفسانی کو چھوڑنا، گناہوں کو چھوڑنا، خواہشات نفسانی کو چھوڑنا، اس کا نام تقوی ہے۔ اور جب یہ چیز کسی شخص کو حاصل ہو جاتی ہے تو اس کے لیے فرائض کی ادائیگی کرنا نہایت آسان ہے۔ آدمی کے دل میں اللہ تعالیٰ کا تقوی ہے، خشیت الہی ہے، خوف خدا ہے، اب اس کے لیے نماز پڑھنا آسان ہے۔ اب اس کے لیے سخت گرمی میں، چلچلاتی ہوئی دھوپ میں روزے رکھنا آسان ہے۔ اب اس کے لیے زکوٰۃ دینا آسان، اب اس کے لیے حج کرنا آسان، بشرطے کہ وہ صاحب استطاعت ہو جائے۔ گویا کہ فرائض اور واجبات کو کرنا آسان ہو جاتا ہے، کس کے نتیجے میں؟ تقوی کے نتیجے میں۔ اور یہ تقوی جو ہے وہ حاصل کیسے ہوتا ہے بھائی؟ تقوی حاصل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی یاد سے، اللہ تعالیٰ کے اس نظام کائنات میں غور و فکر کرنے سے، کہ جیسے قرآن کریم میں فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ۔ عقل مندوں کی اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی یہ بھی بتائی ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ نظام میں غور و فکر کرتے ہیں کہ اس زمین کا بچھانے والا کون ہے، اس آسمان کو بلند کرنے والا کون ہے، اس چاند، ستاروں، سیاروں، دریاؤں کو، بہتے ندی نالوں کو چلانے والا کون ہے۔ جب اس نظام کے اندر غور و فکر کرتے ہیں تو یقیناً ضرور یقین بالیقین ایک وقت ایسا حاصل ہوتا ہے کہ ان کے دل کے اندر خشیت الہی اور خوف خدا آ جاتا ہے۔ خشیت الہی اور خوف خدا کے آنے کے نتیجے میں وہ پھر ان کے لیے فرائض پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے، واجبات پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنا اور اس کے جو مقتضیات ہیں ایمان کے، رسولوں پر، کتابوں پر، اور خود اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنا، خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ اللہ تعالیٰ اپنی وحدت الوجود ہونے میں، یکتا ہونے میں، تنہا ہونے میں، وحدہ لا شریک لہ ہونے میں خود اپنی گواہی دے رہا ہے۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا هو، اللہ خود گواہی دے رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے، اور ملائکہ بھی شہادت دے رہے ہیں، وَأُولُو الْعِلْمِ، اور جو اہل علم ہے وہ بھی اس بات کی دعوت دے رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پر ایمان اور اس کے مقتضیات پر عمل کرنے سے ایمان کے اندر تقویت پیدا ہو جاتی ہے۔
تو بھائی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پر تقوی کا ذکر فرمایا ہے، لیکن سورۃ الطلاق میں تقوی کا ذکر فرمانے کی کیا وجہ ہے؟ یہ ہے نقطہ۔ بار بار سورۃ الطلاق میں تقوی کا ذکر فرما رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے کہ جب کسی مرد نے عورت کو غصے میں آ کے، ظاہر سی بات ہے غصے میں طلاق دی جاتی ہے، جب کسی مرد نے عورت کو طلاق دے دی، غصے کی حالت میں، عداوت کی وجہ سے، اب اس کے ساتھ ناانصافی نہیں کرنی، یہاں پر بھی تقوی کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ اکثر لوگ یہاں پر آ کے حدود سے تجاوز کر جاتے ہیں، اور حدود سے تجاوز کرنے کے نتیجے میں وہ اس عورت کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جیسے تم مسجد کے اندر متقی ہو، گھر کے اندر متقی ہو، نماز پڑھتے ہو، روزہ رکھتے ہو، حج کرتے ہو، زکوٰۃ دیتے ہو، نیکی کی بات کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو، ایسے ہی مختلف مراحل ہیں۔ ان میں سے ایک مرحلہ یہ ہے، اگر تمہاری زندگی میں اللہ نہ کرے کبھی یہ مرحلہ آ جائے کہ شوہر بیوی کو طلاق دے، مرد عورت کو طلاق دے، تو حکم کیا ہے کہ حد سے تجاوز نہیں کرنا۔ وہاں پر بھی ان دونوں کے درمیان جو تیسری ذات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، جو ہر چیز سے واقف ہے، ہر علم سے واقف ہے، تو اس سے کسی بھی قسم کا حد سے تجاوز نہ ہو، اس کے ساتھ ناروا اور برا سلوک نہ ہو۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کا ذکر فرمایا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قد انزل اللہ الیکم ذکرا، اور تحقیق اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تمہاری طرف ذکر سے مراد قرآن کریم ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے تم پر اتار دیا۔ وہ کہ حضور پر اتارے جانے والی کتاب صرف کتاب کو نہیں بھیجا، بلکہ اللہ کے رسول کو یہ بھیجا تاکہ اس کتاب کی ترجمانی کرے، یعنی کتاب اللہ کے ساتھ رجال اللہ کو بھیجا تاکہ وہ اس کتاب کو سمجھا سکے صحیح مفہوم و صحیح معنی کے اعتبار سے۔ قد انزل اللہ علیکم ذکرا، تحقیق اللہ تعالیٰ نے بھیجا تم لوگوں کی طرف ذکر قرآن کریم کو۔ اور بعض علماء نے اس کا ترجمہ ایسے بھی کرا کہ قد انزل اللہ علیکم ذکرا رسولا یتلو علیکم، تحقیق اللہ تعالیٰ نے نازل کر دیا تمہاری طرف ایک سراپا رسول۔ یہ ایک علمی بات ہے، یہاں پر سراپا رسول کا ترجمہ اکثر مفسرین نے کرا ہے، گویا کہ ذکرن رسولن کو بدل بنایا ہے ذکرن کا۔ خیر، تو قد انزل اللہ علیکم ذکرا، تحقیق اللہ تعالیٰ نے تم پر ایک رسول نازل فرمایا، اور وہ سراپا نصیحت ہے۔ کیا کرتا ہے وہ رسول؟ رسولا یتلو علیکم آیات اللہ مبینات لیخرج الذین آمنوا، اس رسول کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اللہ کی آیتیں تم کو سناتا ہے۔ کیا سناتا ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ کی آیتیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات وہ تم کو سناتا ہے، مبینات جو کہ واضح اور صاف ہے، یعنی قرآن کریم کے اندر ذرہ برابر بھی جھول نہیں ہے، اس کے اندر کسی بھی قسم کی پیچیدگی نہیں ہے، اس کے اندر بالکل صاف اور واضح بات ہے۔ انہ لقول فصل وما ہوا بالہزل، یہ تو فیصلہ کرنے والی کتاب ہے۔ وما ہوا بالہزل، یہ کوئی علیاذ باللہ ہنسی مذاق کی کتاب نہیں ہے، کھیل کی کتاب نہیں ہے۔ لقول فصل، فیصلہ کرنے والی کتاب ہے، حق کو حق بیان کرتی ہے، باطل کو باطل بیان کرتی ہے، صحیح کو صحیح بیان کرتی ہے، غلط کو غلط بیان کرتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اہل ایمان جنت میں جائیں گے تو جنت میں جائیں گے، اور اہل کفر جہنم میں جائیں گے تو جہنم میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ رسول یتلو علیکم آیات اللہ، اور وہ رسول کیسے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی آیتیں تم پر تلاوت کرتے ہیں، وہ بینات بالکل صاف اور ستھری۔ اور ایک اور جگہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ کے اندر کہ وَبَعَثَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری نفسوں میں سے ایک کو رسول بنایا، یتلو علیہم آیاتہ،
وہ قرآن کریم کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور تمہیں پاک باز بناتے ہیں، تمہارا تزکیہ کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ تمہیں اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا کرتے ہیں؟ حکمت کی اور دانائی کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو معلوم یہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو دنیا میں بھیجا ہے اس کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ کوئی بتائے گا بھائی بنیادی مقصد کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں اللہ نے بھیجا، ان کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ کیا ہے بنیادی مقصد؟ بتاؤ، کیوں بھیجا اللہ کے رسول کو دنیا میں؟ ہاں کیا بولے؟ اللہ کی پہچان کے لیے، دین پھیلانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دنیا میں بھیجا ہے اس کا اولین مقصد قرآن کو پہنچانا، قرآن کی تعلیمات کو پہنچانا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو، جس کو سنت رسول کہا جاتا ہے، اس کو پہنچانا۔ اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ اسی وجہ سے علماء نے اس آیت سے یہ بات نکالی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے طفیل العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اس ذمہ داری کے طفیل سب سے پہلے ایک عالم کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ قرآن کریم لوگوں تک پہنچائے، قرآن کریم کی تعلیم کو عام کرے، اس کے معنی کو، مفہوم کو، مطالب کو۔ اس کے بعد جو درجہ آتا ہے وہ احادیث رسول کا ہے، سنت رسول کا، پھر اس کی تعلیم دے۔ اور اس کے بعد جو درجہ آتا ہے وہ آتا ہے اجماع کا، اور اس کے بعد جو درجہ آتا ہے وہ آتا ہے قیاس صحیح کا۔ یہ بھی ایک سمجھنے کی بات ہے، شاید بہت سارے لوگوں کے نزدیک نئی بات ہو۔ کوئی آپ سے کہے کہ بھائی یہ بات دین کی بات ہے، کوئی کہے آپ سے یہ بات دین کی بات ہے، تو دین کی بات جو ہے اس کا پیرایا جو ہے وہ چار چیزیں ہیں: کتاب اللہ یعنی قرآن کریم، سنت رسول اللہ یعنی احادیث مبارکہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اقوال جو آپ نے فرمائے یا وہ افعال جو آپ سے صادر ہوئے، اس کے بعد اجماع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد صحابہ کی جماعت کا، خلفائے راشدین، صحابہ کی جماعت، ان لوگوں کا کسی بات پر متفق ہو جانا، اس کو اجماع کہتے ہیں۔ اور قیاس صریح، قیاس صریح بھی دین کا ایک بنیادی جز ہے، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے چلے جانے کے بعد تابعین، تبع تابعین اور آج تک کے مجتہدین، ان کا جو علم کے اندر، دینی علم کے اندر مضبوطی رکھتے ہوں، ان کا کسی مسئلے پر قرآن کریم، احادیث مبارکہ اور اجماع کی روشنی میں متفق ہو جانا، اس کو قیاس صحیح کہتے ہیں۔ تو بھائی کوئی آپ سے کہے کہ یہ دین کی بات ہے تو آپ کے پاس ایک سوال ہونا چاہیے کہ یہ بات قرآن کریم میں ہے تو دین کی بات ہوگی، یہ بات سنت رسول میں ہے تو دین کی بات شمار ہوگی، یہ بات اجماع کے اندر ہے تو دین کی بات ہوگی، یہ بات قیاس کے اندر ہے تو دین کی بات ہوگی۔ اگر کوئی آدمی کوئی بات کہے اور وہ ان چاروں چیزوں میں سے خارج ہو، نہ ہی وہ کتاب اللہ میں سے ہو یعنی قرآن میں سے، نہ ہی سنت رسول اللہ میں سے ہو، نہ ہی اجماع میں سے ہو، نہ ہی قیاس میں سے ہو، تو یہ کسی بزرگ کی بات تو ہو سکتی ہے، آپ کی اچھی بات ہو سکتی ہے، آپ کے والد صاحب کی اچھی بات ہو سکتی ہے، کسی بزرگ کا قول ہو سکتا ہے، لیکن وہ دین کی بات نہیں ہو سکتی۔ دین کی بات اگر کوئی کہے کہ یہ دین کی بات ہے تو اس کی بنیادی چیز یہ چار اصول ہیں۔ دین کی بات جو نکلے گی، جو اس کی تخریج ہوگی، وہ ان چار اصولوں میں سے ہوگی۔ خیر، تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا قرآن کہ وہ تلاوت کریں لوگوں پر، مبینات، صاف اور واضح احکام بتا دیں۔ کیوں؟ لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الى النور، تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کتاب اللہ کی تعلیم کے ذریعے سے ان کو نکالے، کن لوگوں کو؟ جو ایمان اور اعمال صالحہ جنہوں نے اختیار کر لیا، ان کو نکالے کس سے؟ ظلمت سے، کفر سے، معاصی سے، شرک سے، ان تمام چیزوں سے نکالے کس کی طرف؟ الی النور، ایمان کی طرف، اچھے کاموں کی طرف، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بعثت کا مقصد پورا ہو جائے،
اور وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا، اور جو لوگ ایمان لے کر آ گئے اللہ پر، وَيَعْمَلْ صَالِحًا، اور نیک عمل انہوں نے اختیار کر لیے، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کے لیے جنت تیار کی گئی ہے، من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، اس کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا بات فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کتاب کے ساتھ تاکہ ظلمت سے اندھیری نور کی طرف نکالا جائے۔ معلوم یہ چلا کہ کفر ایک ظلمت ہے، معاصی گناہ ایک ظلمت ہے، اس کے اندر اندھیری ہے، پریشانی ہے، بے برکتی ہے، بے سکونی ہے، اور کفر کے اندر بھی اندھیرا ہے، کفر کے اندر بھی پریشانی ہے، کفر کے اندر بھی بے چینی ہے۔ اور نور کیا ہے؟ نور سے مراد ایمان ہے کہ ایمان جب کسی آدمی کو، کسی شخص کو حاصل ہو جاتا ہے تو اس کے اندر اطمینان آ جاتا ہے، اطمینان قلب آ جاتا ہے، وہ اس کی روح معطر ہو جاتی ہے، اس کی روح سکون میں آ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد یہاں بتا دیا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قد احسن اللہ لہ رزقا، اور تحقیق ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے ایمان اور اعمال صالحہ کو اختیار کرا، مرنے کے بعد تو ان کے لیے جنت میں نہریں بہتی ہوں گی، لیکن اب دنیا میں کیا ہے؟ قد احسن اللہ لہ رزقا، اور جنت میں بھی کیا ہے؟ قد احسن اللہ لہ رزقا، ان کے لیے بہترین قسم کا رزق ہے، بہترین طے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے رزق عطا کریں گے ان کو۔ قد احسن اللہ لہ رزقا، اور اللہ نے ایسے شخص کے لیے بہترین رزق طے کر دیا، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ دنیا کے اندر کیا کہ اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو جو ایمان اور اعمال صالحہ کی زندگی گزارتا ہو، اپنے فضل و کرم سے اس کو کھلائیں گے بھی، پلائیں گے بھی، سکون سے کھلائیں گے، سکون سے پلائیں گے۔ اور مرنے کے بعد کیا ہے؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اس انسان کے دل میں جس چیز کی چاہت ہوگی اور جس چیز کو یہ پکارے گا، اللہ تعالیٰ وہ چیز اس کو دے دے گی۔ جنت کے باغات، جنت کی نہریں، جنت کے میوے جات، جنت کے پھل، اللہ تعالیٰ یہ تمام چیزیں اس انسان کو عطا کر دیں گے جس نے ایمان اور اعمال صالحہ کو دنیا میں اختیار کیا ہوگا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ سورۃ الطلاق کی بالکل آخری آیت ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ وہ ذات ہے جس نے 7 آسمان کو پیدا کیا، ومن الارض مثلہن، اور اس جیسی 7 زمینوں کو۔ معلوم یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے 7 آسمانوں کو پیدا کیا ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے 7 زمینوں کو بھی پیدا کیا۔ اب جناب زمینیں کیسی ہوگی، اس کی کیفیت کیا ہوگی، تو یہ تفصیلی بات ہے، سائنسدانوں نے اور دیگر محققین نے اس کے اوپر بڑا کچھ لکھا ہے، لیکن مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرماتے ہیں بڑی آسان سی بات ہے کہ بھائی کس کیفیت میں ہوگی، کیسی ہوگی، کس طریقے کی ہوگی، اس کی حیت کیا ہوگی، ہمیں نہیں پتہ۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر کرا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بتا دیا، صحابہ کے اقوال سے یہ بات پتہ لگتی ہے، بس اتنا کافی ہے۔ اس میں زیادہ اندر گھسنے کی آدمی بیجا کوشش نہ کرے، بیکار ہے وہ۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں نا بھائی جنت کیسی ہوگی، بھائی جنت قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، اب کہاں پر ہوگی، اب دوزخ کہاں پر ہوگی، لوگوں کا ساتھ دوزخ کہاں پر ہوگی، آیا کہ دوزخ کے لیے کوئی نیا خلا ہوگا، کوئی نئی زمین ہوگی، تو آسان کا جواب یہ ہے بھائی ہم تو ہو کر نہیں آئے، جو ہو کر آئے اس وقت۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جتنی جو بات بتلا دی بس وہ کافی ہے، اس سے آگے کی بات بیان کرنا اس کو اٹکل پچھو کہتے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے، اور اس کے اندر بیجا طریقے سے گھسنا ان معاملات کے اندر یہ بھی اچھی بات نہیں۔ تو اللہ نے کہہ دیا اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن، اس طریقے سے سورہ نوح کے اندر، سورۃ المزمل کے اندر، سورۃ الملک کے اندر اور قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو بتایا کہ طباق ہیں، 7 طباق ہیں، اس طریقے سے زمینیں ہیں۔ الم تروا کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا۔ تو مختلف مقامات پر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جہاں پر اس جیسے مثل کی مثال دی ہے بس اسی پر آدمی اکتفا کر لیا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یتنزل الامر بینہم، اللہ وہ ذات ہے کہ وہ اتارتا ہے فیصلے کو
اللہ کا حکم ان کے درمیان اترتا ہے. کس کے؟ آسمان اور زمین کے درمیان. سردی گرمی، موسم بہار، خزاں، یہ سب اللہ کے بنائے ہوئے. جب اللہ چاہتے اس کو کیا کر دیتے؟ اتار دیتے. لیکن ہمیں پتہ ہے جناب جون جولائی میں گرمی ہوگی، دسمبر میں، جنوری فروری میں سردی ہوگی. تو یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. اس نظام تخلیقی کے تحت اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بتا دی ہے کہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے. بڑے نقطے کی بات ہے اگر اس کو گہرے طریقے سے سمجھا جائے. اللہ چاہے تو اس بات پر بھی قادر ہے کہ آج سخت سردی ہو، کل سخت گرمی ہو. بھائی 6 مہینے سخت سردی ہو، 6 مہینے سخت گرمی ہو. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنا دیا. اس نظام کے تحت بندے کو یہ سمجھا دیا، سکھا دیا گیا کہ دیکھو ان موسموں میں کیا ہوگی؟ گرمی ہوگی. ان موسموں میں سردی ہوگی. یہ گویا کہ ایک انسان کو دعوت دی جا رہی ہے کہ تمہارے اندر کیا ہے؟ جلد بازی ہے. وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. تمہارے اندر انسان کے اندر جلد بازی ہے، بس میں یہ کروں اور یوں ہو جائے. ایسا نہیں ہے. جلد بازی نہیں ہے. اللہ کی قدرت اور قانون کے اندر جلدی نہیں ہے. وہ تو ایک گناہ گار کو بھی گناہ کرتا رہتا ہے، ڈھیل دیتے رہتے ہیں، کھلاتے بھی ہیں، پلاتے بھی ہیں، ہنساتے بھی ہیں، اس کو، اس کی ساری خوشیوں کو بھی پورا کرتے ہیں. لیکن جب اللہ تعالیٰ اس بندے کے ساتھ اپنی رسی کو کھینچتے ہیں تو وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ. جب کھینچتے تو اتنی سخت کھینچتے تو پھر سنبھلنے سے سنبھل نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ کا نظام قدرت کے اندر جلدی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے نظام قدرت کے اندر آہستگی ہے. اللہ تعالیٰ کے نظام میں آہستگی ہے بھائی، جلدی نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جلدی کرو گے تو نقصان اٹھا لو گے. تو اللہ تعالیٰ کا جو قدرت و قانون کا جو منشا ہے انسان کو چاہیے اس پر غور و فکر کرے. اور جبھی تو عقل مند آدمی کے لیے اشارہ فرما دیا گیا وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ. اٹھے بیٹھے، قیاموں و قعودوں، اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، چل رہا ہے، پھر رہا ہے، لیٹا ہے، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے نظام پر غور کرے کہ اللہ تعالیٰ کا نظام کیسا چل رہا ہے. تو يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُمْ. اللہ تعالیٰ وہ ہے جو آسمان اور زمین کے درمیان اپنے فیصلے کو اتارتے ہیں. لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. تاکہ تم جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا. اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھے ہوئے، احاطہ کیے ہوئے. بھائی اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ. ایسا ہے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ انسان کے دلوں میں جو خیالات ہیں ان کو بھی جانتے ہیں. ان کے دل میں کیا خیال چل رہا ہے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس چیز سے واقف ہے. تم کالا چشمہ پہن لو اور ادھر ادھر آنکھیں گھماؤ، لوگوں کو تو پتہ ہی رہے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. وہ تو دلوں کی حالت کو جانتے ہیں. وہ تو اللہ والوں کے دل میں جو نور ہے اللہ اس کو بھی جانتے ہیں. اور جو بے ایمان قسم کے لوگ ہیں، دھوکے باز قسم کے لوگ ہیں، ان کے دل کے اندر جو ظلمت ہے، جو تاریکی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں. الم یعلم بان اللہ یرا. ارے تمہیں کیا معلوم؟ اللہ تعالیٰ کو ہر جگہ سے دیکھ رہے ہیں، ہر جگہ دیکھ رہے ہیں اور ہر جگہ سے دیکھ رہے ہیں. ان ربک لبالمرصاد. بے شک آپ کا پروردگار کو لبالمرصاد، گھات لگائے ہوئے بیٹھا ہوا ہے. گویا کہ تمہاری 24 گھنٹے مانیٹرنگ ہو رہی ہے جناب. CCTV کیمرے لگے ہیں اور مانیٹرنگ ہو رہی ہے کہ فلاں صاحب اس وقت میں کیا کر رہے ہیں، کس کو دیکھ رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں، کیا پی رہے ہیں، اور کسی کا ناحق طریقے سے مال تو نہیں لے رہا ہے، کسی کے ساتھ جھوٹ تو نہیں بول رہا ہے، غیبت تو نہیں کر رہا ہے، کسی کو دھوکہ تو نہیں دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ تو ان تمام چیزوں کیا ہے؟ واقف ہے. اب تم یہ سمجھو میں نے اگر کسی کا مال ہتھیا لیا، میں نے اگر کسی کے ساتھ دھوکہ دے دیا تو بس تم کامیاب ہو گئے، تم بچ گئے. نہیں. ارے بھائی اللہ تعالیٰ لتعلموا جانتا ہے. جب وہ جانتا ہے تو اس کی قدرت، اس کا ایک نظام قدرت بھی ہے. وہ قدیر بھی تو ہے نا. لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر. وہ جانتا ہے تو وہ اس بات پر قدرت بھی رکھتا ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس فعل کا بدلہ تمہیں دینا ہے کس وقت میں. اچھا کام کرو گے اچھا بدلہ ملے گا، برا کام کرو گے برا بدلہ ملے گا. انسان کے ذہن میں ہوتا ہے
کہ جناب میں نے اگر کسی کے ساتھ برا کر دیا تو بس یہ ہو گیا معاملہ. ارے اللہ تعالیٰ بھی تمہارے ساتھ کسی وقت برا کریں گے. اسی وجہ سے حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب فرما رہے تھے ایک مرتبہ کہ ہر ایک نیکی دوسری نیکی کو کھینچتی ہے. نیکی کی خاصیت یہ ہے کہ ایک نیکی دوسری نیکی کو کھینچتی ہے اور ایک برائی دوسری برائی کو کھینچتی ہے. نیکی کی خاصیت بھی کھینچنا ہے, برائی کی خاصیت بھی کھینچنا ہے. اب اعمال ہمارے صالحہ کو اختیار کر لو تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جنت میں نہریں بنا دیں گے. اور قد احسن اللہ له رزقا, اور رزق بھی تمہارے لیے آسان کر دیں گے جس کے لیے تم در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہو, صبح سے لے کے شام تک غریب ہو رہے ہو, 2 جگہوں پہ جاب کر رہے ہو, جب بھی پورا نہیں ہو رہا ہے, لوگوں کے مال ہتھیانے میں لگے ہوئے ہو, حرام طریقے سے لوگوں کا حق کھا رہے ہو, تو بھائی قد احسن اللہ له رزقا, اللہ تعالیٰ اس رزق کو تمہارے لیے آسان کر دیں گے. احسن, اکثر نہیں کا, احسن کا عمدہ طریقے سے رزق دیں گے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر, کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے. وان اللہ قد احاط بکل شیء علما, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے. اس آیت میں مفسرین فرماتے ہیں یہ آخر میں اللہ تعالیٰ نے قدیر علم کا جو ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر احاطہ کرے ہوئے ہیں, یہ گویا کہ خطاب ہے ان لوگوں کو کہ بھائی اگر تم نے شوہر نے بیوی کو طلاق دے دی, اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا, ایسا ہی ہے نا. تو اچھے طریقے سے چھوڑنا چاہیے تھا, اچھے طریقے سے. بیوی کو طلاق دے دی, ہم نے اس میں تفصیل سے ذکر کر دیا, طلاق دے دی تو اس کو اچھے طریقے سے چھوڑنا ہے. سراحت جمیلہ یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا, اس کا ادا کرنا واجب ہے. اب اچھے طریقے سے چھوڑنا کیا ہے؟ اس کے ساتھ کسی قسم کا ظلم نہ کرو, کسی قسم کی اس کے ساتھ اس کو پریشانی اور تکلیف میں مبتلا نہ کرو, ستاؤ نہ. اسی طریقے سے یہ حکم عورت کے لیے بھی ہے کہ عورت مرد کو ستائے نہ. اگر معاملہ عورت کی طرف سے تھا اور مرد نے طلاق دے دی تو عورت مرد کو ستائے نہ, اس کو پریشان نہ کرے, اس کو تکلیف میں مبتلا نہ کرے. یہ وہ معاملہ ہے کہ جو ان دونوں میاں بیوی کے درمیان کا ہے, تیسرا انسان کوئی نہیں جانتا اس کو. ایسا معاملہ ہے نا, قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میاں بیوی کے معاملات بہت سارے ایسے ہوتے ہیں, ان لباس لکم وانتم لباس لہم, وہ تمہارا لباس ہے تم اس کا لباس ہو. اور لباس کیا ہوتا ہے؟ تو جسم سے بالکل ملا ہوا ہو. تو یہ ایسا ہوتا ہے معاملہ, کسی تیسرے کو خبر نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر شوہر نے بیوی کو طلاق دے دی اور طلاق دینے کے نتیجے میں تم اس کو بے عزت کر کے گھر سے نکالو, ذلیل کر کے گھر سے نکالو, اور خاندان والے بعد میں پوچھیں ہاں بھائی کیا معاملہ تھا, کیوں معاملہ ختم ہو گیا, تو تم اس کو ذلیل کرو کہ وہ ایسی کی اور وہ ویسی کی اور وہ ایسی کی اور اس نے ایسا کیا اور اس نے ویسا کیا. نہ نہ نہ, وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا, عزت کے ساتھ بہترین طریقے سے اس کو رخصت کر دو, جس طریقے سے وہ اپنے ماں باپ کے گھر سے اس کی رخصتی ہوئی تھی اور وہ تمہارے گھر آئی تھی خوشی خوشی ساز و سامان کے ساتھ, اسی طریقے سے تم اس کو رخصت کر دو ان کے والدین کے گھر. اور ہم نے یہ اس میں بتا دیا کہ اس کا عدت کا خرچہ, اس کا نفقہ, اس کی رہائش کس کی ذمہ داری ہوگی. خیر, تو ان اللہ قد احاط بکل شیء علما در حقیقت یہ ان لوگوں کو خطاب ہے. اب بھائی اس میں تو طلاق کا حاصل اور خلاصہ یہ نکلا, ہم جس کو 6 اتواروں سے عرض کر رہے ہیں, آج 7واں اتوار ہے, کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو سلسلہ بنایا ہے مرد اور عورت کا, یہ بڑا نازک سلسلہ ہے. یہ ایسا سلسلہ ہے کہ ایک لفظ سے کیا ہو جاتی ہے؟ جدائی ہو جاتی ہے. تو اس کے اندر محتاج آدمی زندگی گزارے, محتاج زندگی گزارے. اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے وارثین کے متعلق, معاشرت کے حقوق کے متعلق اور طلاق کے متعلق جتنی تفصیل سے بیان کرے نا, نماز روزے کے متعلق بھی اتنا تفصیل سے بیان نہیں کرا. یعنی نماز کا حکم قرآن میں ہے, زکوٰۃ کا حکم بھی قرآن میں ہے, لیکن کتنی رکعتیں یہ نہیں ہے. یہ تو احادیث رسول سے ملے گا کیونکہ وہ بھی دین ہے. میں نے آپ کو بتا دیا 4 اصول ہیں, کتاب اللہ, سنت رسول, اجماع امت, قیاس. تو نماز پڑھنی ہے, فرض ہے بھائی. کتنی رکعتیں حدیث رسول میں ملے گا یہ مسئلہ آپ کو. اللہ کے رسول بتائیں گے فجر میں اتنی ہے, ظہر میں اتنی ہے, عصر میں اتنی ہے, مغرب میں, عشاء میں. بھائی کس وقت میں پڑھنی ہے یہ بھی احادیث رسول میں ملے گا.
فرض کیا ہوتا ہے، واجب کیا ہوتا ہے، اگر نماز کے اندر کوئی خطا ہو جائے سجدہ سہو کی تلافی حدیث رسول میں ملے گی۔ لیکن طلاق کے مسائل کو، عورتوں کے معاشرتی مسائل کو اور وراثت کے مسائل کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کھول کھول کر بیان کرا ہے، تاکہ کسی انسان اور کسی مسلمان سے کوئی بات ڈھکی چھپی نہ رہے۔ اور بھائی اللہ تعالیٰ نے مردوں کو کیا بنایا ہے؟ قوام بنایا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورت پر کیا ہے؟ نگبان ہے، نگران ہے۔ ہاں، اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ اور ایک حدیث میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہرگز کوئی قوم اس وقت تک فلاح نہیں پا سکتی جب وہ اپنے معاملات کیا کرتے ہیں؟ عورت کے حوالے کرتے ہیں۔ معاملات عورت کے حوالے کر دیے جائیں اور آپ یہ سوچو کہ فلاح پا جاؤ گے، وہ قوم اجتماعی طور پہ یا پھر انفرادی طور پہ فلاح نہیں پا سکتے بھائی۔ اسی وجہ سے علماء نے قرآن کریم کی آیات اور احادیث کی روشنی میں یہ بات لکھی ہے کہ مرد جو ہے، مرد وہ حاکم ہے، گھر کا نگران ہے، سربراہ ہے، گھر کے اندر رہنے والی جتنی چیزیں ہیں ان سب کا نگران ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے گھر کے اندر، یہاں تک کہ لکھا علماء نے گھر کے اندر رہنے والی ہر جاندار چیز کا نگران ہے۔ ایک گھر کے اندر طوطے بھی ہوتے ہیں، پرندے بھی ہوتے ہیں، جانور بھی ہوتے ہیں، ان کی نگرانی بھی اس مرد کے ذمہ ہے جو گھر کا بڑا سربراہ ہے۔ اب گھر کے اندر دادا دادی بھی ہے اور کوئی ضعیف العمر بھی ہے، کوئی معذور بھی ہے علیاذ باللہ، اور کوئی گھر کے بچے ہیں، بیوی ہیں، ان سب کی نگرانی کس کی ہے؟ مرد کی۔ اگر مرد اس ذمہ داری کو پورا طریقے سے نہیں نبھاتا تو بھائی وہ مرد نہیں ہے۔ حقیقت یہی ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ جب تمہارے مالدار لوگ فقیر ہو جائیں اور تمہارے جو فیصلے ہیں وہ عورتیں کرنے لگیں اور تمہارے حکمران وہ بے ایمان ہو جائیں، بس فانتظروا الساعہ، قیامت کا انتظار کرو۔ تو معلوم یہ چلا کہ گھر کے معاملات اور فیصلے وہ کس کے ہاتھ میں ہونے چاہیے بھائی؟ مرد کے ہاتھ میں ہونے چاہیے۔ ہم یہ کہتے ہیں نا بار بار کہ عورت کے ساتھ حسن سلوک کرو، بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرو، قرآن کریم کی آیات احادیث بتاتی ہیں۔ سلوک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جناب گھر کی چابیاں ان کو دے دو اور خود چوکیدار بن جاؤ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں نا کہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کی چابیاں پکڑا دو، گھر کی چابیاں پکڑا کے آپ جناب خود چوکیدار بن جاؤ، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ حسن سلوک کا مطلب یہ ہے کہ ان کی ہر چیز میں کیا کرو؟ نگرانی کرو، نگرانی کرو اور ان کو تعلیم سکھلاؤ۔ اسی وجہ سے مختلف علماء نے مختلف باتیں لکھی ہیں۔ جیسے ایک مرتبہ مجھے یاد پڑ رہا ہے، حضرت مفتی محمود اشرف صاحب فرما رہے تھے اپنے استاد کی طرف نسبت کرتے ہوئے، مولانا ادریس صاحب میرٹھی کی طرف، کہ استاد صاحب فرما رہے تھے سبق کے دوران کہ عورت کو گھر کے اختیارات دے دینا کہ تم چلاؤ، یہ پیسے تمہارے ہاتھ میں، بس سارا نظام تم چلاؤ، یہ بھی خلاف سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے یہ بات نہیں ملتی کہ آدمی جو ہے وہ سارے کام، ساری ذمہ داریاں مرد کے سپرد کر دیں۔ بھائی عورت تو ناقص العقل متین ہے، کسی وقت بھی پاسا پلٹ جائے گا اور معاملات خراب ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ بھائی جو کچھ کہا کہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح معنوں کے اندر دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو تقوی کا مفہوم بتایا ہے، اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں اس کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے متعلقین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وذریۃہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے اس بیٹھنے کو اپنی عالی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں 5 وقت نماز مسجد میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے گناہوں والی زندگی سے توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اے اللہ جن لوگوں نے ہم
سے دعاؤں کے لیے کہا جو نہ کہہ سکے کہ ان کا ہم پر حق ہے، جو ہم سے دعاؤں کے متمنی اور مشتاق ان کی ساری جائز حاجتوں کو مرادوں کو پورا کرنا۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی توفیق نصیب فرما، اس کو سمجھنے کی، اے اللہ اس کو سمجھنے کی، اس پر غور و فکر کرنے کی بھی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اس کی دعوت کو چپے چپے میں پھیلانے کی توفیق نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وذریاتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔